اب آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، مسلم محلوں میں چلے جائیے، خوب گوشت مرغی بکرا سب ملتا ہے، کھائیے خوب شوق سے۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ کہیں کا بھی کھا لو اور کسی کا بھی کھا لو۔ اور ایک جملہ مسلمان کہتا ہے، یہ مولانا، میں آپ کو ایک ٹور والے کی بات بتاؤں، میں نیو یارک جا رہا تھا اور اتفاق سے سعودی سے جدہ ایئرپورٹ سے میری فلائٹ تھی نیو یارک کے لیے، میں لانچ میں تھا، اتفاق سے وہ بھی لانچ کے اندر مجھے مل گیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے؟ میں نے کہا میں نیو یارک جا رہا ہوں۔ بولے میں بھی نیو یارک جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر بات چیت چلنے لگی۔ اس نے کہا میں مولانا لوگوں کو اپنے ٹور میں نہیں لیتا۔ سید صاحب سنیے گا، قاری صاحب، میں مولانا لوگوں کو اپنی ٹور میں نہیں لیتا ہوں۔ تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا بھئی کیوں؟ کہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری ٹور کے لوگ جو ہے نا، وہ کھانا کھاتے ہیں نا، گوشت ہاتھ میں لیتے ہیں، ارے یہ حلال نہیں ہے، بیچارے کا لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو ہم یہ سب فتوے لگانے والوں کو ساتھ میں نہیں لیتے۔ یہ حال ہے۔ اور میں آپ کو مدینہ منورہ کی بات بتاؤں، ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے ہم پہنچے تو ہوٹل والے سے ہم نے کہا کہ بھائی، ویٹر سے ہم نے کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ یہ گوشت حلال ہے یا مشین کا ذبیحہ ہے، باہر کا ہے یا کیسا ہے؟ بس اس کا جملہ سنیے، تاریخی جملہ اس نے کہا۔ اس نے کہا حضرت حلال کہوں گا تو ایمان چلا جائے گا اور حرام کہوں گا تو نوکری چلی جائے گی۔ اب آپ کی مرضی، چاہیں تو کھائیں چاہیں تو نہ کھائیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کھاؤ جو کھانا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، کلو من الطیبات، حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ ہر چیز کھانے کی نہیں ہوتی، اور اگر تم حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سب کچھ کھا رہے ہو تو تم سے تو جانور اچھے کہ شیر کے سامنے اگر آپ گھاس رکھ دو تو شیر نہیں کھاتا، اور بکری کے سامنے مردار رکھ دو تو بکری نہیں کھاتی، اس لیے کہ بکری جانتی ہے کہ میری غذا گھاس ہے اور شیر جانتا ہے کہ میری غذا یہ ہے۔ آپ ذرا سوچو، جانور بھی اپنی غذا کی تمیز کرتا ہے، اور آج کا انسان سب کچھ کھاتا ہے، اور پھر جب یہ کھاتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، پھر حرام کام، پھر بدکرداریاں، پھر بدکاریاں۔ تو سب کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، حلال کھاؤ اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہے ہماری قوم، خواہش فلاں ڈھابے پہ کھانے جانا ہے، فلاں ہوٹل میں کھانے جانا ہے، کوئی غرض نہیں سے کہ بنانے والا کون، ذبح کرنے والا کون، گوشت کہاں سے آیا، کہ بڑا ٹیسٹی بناتا ہے، جانا ہے کھانے کے لیے۔ جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ خواہش کا اتنا غلام وہ بن جائے، اللہ خیر فرمائے، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک نہیں ہو سکتا۔